السلام علیکم پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ ہزاروں سال پہلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقے میں ایک قوم آباد تھی۔ اس کا نام قوم عاد تھا۔ اس قوم کے لوگ بہت لمبے اور طاقتور تھے، یعنی ان کے قد بہت لمبے ہوتے تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے بت بناتے اور انہی کو پوجتے اور خوب نذرانے چڑھاتے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرتے اور ان بتوں کے نام پر تحفے تحائف دیا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ بت دیوتا ان سے خوش ہے، اب ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بت مٹی پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر پجاریوں کو غصہ آیا، یعنی جو لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ غصے میں آ گئے اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو آخرت اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ان کی محنت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ان پجاریوں نے سوچا کہ اگر حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے تو اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور نذرانے دینا بند کر دیں گے، یعنی تحفے تحائف آنا بند ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ سے روکنا چاہیے، یعنی وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے سے رکیں۔ وہ اور ان کے ساتھی حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ پہلے تو وہاں 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، یعنی کہ وہاں فصلیں اگنا بند ہو گئیں۔ فصلیں اور چارہ گھاس سوکھ گئی اور مویشی بھوکے مرنے لگے۔ ان لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا، یعنی ایک بڑا سا سیاہ بادل آسمان پر آیا۔ لوگ سمجھے کہ شاید اچھی بارش ہونے لگی ہے۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، مگر اس کالے بادل کے ساتھ ہی ایک آندھی بھی آئی۔ پھر وہ آندھی تیز ہوتی گئی۔ تیز آندھی سے چھتیں اڑ گئیں اور دیواریں گرنے لگیں، یعنی وہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ چیزیں ٹوٹنے لگیں۔ مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی میں نہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ آندھی کئی دن اور کئی رات تک لگاتار چلتی رہی کہ یہاں تک نافرمان لوگ سب ہلاک ہو گئے، یعنی سب نافرمان لوگ مر گئے۔ یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ تمام بت اور عمارتیں بھی گر گئیں جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے۔ عذاب ختم ہوا تو ہر طرف بربادی کے نشانات موجود تھے، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے بچوں، آپ نے جواب اس کا کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، پہاڑی علاقے میں آباد قوم کا کیا نام تھا؟ دوسرا سوال ہے، قوم عاد کے لوگ کیسے تھے؟ تیسرا سوال ہے، قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو چنا؟ چوتھا سوال ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے نافرمان لوگوں کو کیا سمجھایا؟ پانچواں سوال ہے، قوم عاد پر کیا عذاب نازل ہوا؟ اور چھٹا سوال ہے، قوم عاد بادل کا ٹکڑا دیکھ کر کیوں خوش ہوئے؟ کہانی سننے کا شکریہ۔